اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن ہمارے خاندان والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کبھی بھی شادی نہ ہو سکتی۔ اسی لیے ہم نے ایک پلان بنایا کہ وہ میرے بھائی سے لڑائی کرے گا اور جھوٹ موٹ مر جانے کا ناٹک کرے گا، اور اس کے خاندان والے بدلے میں ونی میں مجھے مانگ لیں گے اور کسی نوکر کے ساتھ بیاہ دیں گے، لیکن وہ نوکر کی جگہ نکاح کر لے گا۔ اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا اور میں ونی ہو گئی، میرا نکاح بھی ہو گیا۔ پھر جب میں رخصت ہوئی تو مجھے سرونٹ کوارٹرز کی جگہ بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ماہنور ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ گھر میں سب مجھے پیار سے کبھی نوری تو کبھی ماہی پکارتے تھے، مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ کوئی ذرا سا بھی مجھے ڈانٹ دیتا یا کچھ کہہ دیتا تو سب مجھے مناتے اور آگے پیچھے پھرتے تھے۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے، سب مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد اماں کو بہت خواہش تھی بیٹی کی، پر بابا کہتے ہیں مجھے بیٹیاں بری نہیں لگتی، بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ دادی امی آئے دن پوتی کے لیے دعائیں کرتی، اور پھر میں پیدا ہوئی۔ میرے پیدا ہونے پر پوری حویلی میں ایک جشن منایا گیا تھا، میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے، بھائی بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میری ماما کی نصیحتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں گھر بھر کی لاڈلی تھی، مجھے بھلا کیا پرواہ تھی، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ انہی کے اسکول میں جاتی۔ سب ہنستے پر میں خود کو لڑکا سمجھتی تھی۔ جب کلاس میں لڑکے ہنستے تو میں بھی ساتھ ہنستی۔ مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ہنستے ہیں۔ اسکول والوں نے بابا اور مما کو کئی بار کہا کہ یہ لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، اور بابا انہیں کہتے ہیں آپ اسے لڑکی نہیں لڑکا ہی سمجھیں، جہاں میری بیٹی کا دل کرے گا یہ وہیں پڑھے گی۔ کچھ دن میں بھائیوں کے ساتھ جاتی رہی، پھر ایک اور اسکول میں جانے لگی۔ میرا وہاں سے بھی دل اکتا گیا، اور انہی دنوں باہر سے میرے چچا اپنی فیملی کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو گئے۔ چچا کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جس کا نام پریشا تھا، میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی، ہم ایک ساتھ کھیلتے، اور پھر میں نے اسی کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا۔ میرے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا تھا، میں ہر روز پریشا کے ساتھ اسکول جاتی، ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی۔ اسکول سے کالج پہنچ گئی تھی پر ہماری دوستی میں فرق نہ آیا۔ میں نے پریشا کو اپنے بھابھی بنانے کا سوچ لیا تھا تاکہ میری دوست میرے ساتھ ہی رہے۔ کئی بار میں نے مما سے کہا، مما میری سہیلی بھی تھی، میری ہر بات سنتی اور میں بلا جھجک ان کو سب کچھ بتا دیتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ مما ہی پیار کیا کرتی تھی۔ مما نے کہا ابھی تم دونوں پڑھ رہی ہو، پہلے پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہم تمہارے بھائی سے بات کریں گے، اور پھر جب تمہارا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تبھی تو شادی کی بات کریں گے۔ ایسے تمہارے چاچا انکار ہی نہ کر دیں، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ ان کی کیا سوچ ہے۔ ان کے لیے لڑکی ہو چاہے لڑکا، پڑھا لکھا ہونا اور اپنے پیروں پر ہونا بہت اہم ہے۔ ان کے لیے زمین جائیداد معنی نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ دنیا کا ناکارہ انسان ہے۔ ان کی ایسی ہی سوچ ہے۔ ایسے تو ہمیں بھی شرمندگی ہوگی، اور اوپر سے تمہارے بھائی کا دھیان صرف اپنی زمینوں کی طرف ہے، اور تمہیں تو اپنے بھائی کا پتہ ہے کہ کتنے غصے والا ہے۔ ماما کی بات بھی صحیح تھی، میں کچھ عرصہ اس بات کو بھول گئی، پر میرے بھائی نے تعلیم چھوڑ دی اور بابا کے ساتھ زمینوں کو دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے ہمیں پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، یہ سب کام لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو دل بہلانے کو پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ میرے بڑے بھیا کی یہی سوچ تھی، لیکن میرا دوسرا بھائی پڑھ رہا تھا اور اس کا رویہ بھی نرم ہوتا تھا۔ وہ بالکل بڑے بھیا جیسا نہیں تھا۔ میں نے گھر میں شور ڈال دیا کہ میری سب سہیلیوں کے بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، بڑے بھیا کی بھی شادی کر دیں، اور میں دادی کو لڑکی کا نام بتانے ہی لگی تھی کہ چھوٹے بھائی عفان نے کہا بڑے بھائی کو شادی نہیں کرنی، انہیں کوئی جلدی نہیں، پر مجھے جلدی ہے، میرے بچے میرے بنا اداس ہیں۔ اور دادی اس کو ڈانٹنے لگ جاتی۔ دادی نے بے شرم اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دے دیے بھائی کو۔ سب ہنس رہے تھے، اور ساتھ ہی دادی نے حکم دے دیا کہ گھر میں سب سے پہلے شادی ماہنور کی ہوگی، اب اس کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی کر دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ پاپا نے کہا ماں جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہماری آج کل ویسے بھی دوسرے گاؤں کے لوگوں سے دشمنی چل رہی ہے، اور ایک ہی بیٹی ہے میری، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ آپ بھی عبید اللہ یعنی میرے بڑے بھائی اس کو سمجھایا کریں کہ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں، پر وہ اپنی من مرضیاں ہی کرتا ہے، ذرا سا کچھ کہہ دو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کچھ غلط ہی نہ کر بیٹھے۔ جوان کون ہے؟ دادی امی نے کہا پریشان نہ ہو، میری بات سنتا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے میں اس سے بات کروں گی، ویسے بھی مانور صحیح کہتی ہے، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، خود گھر کی طرف دھیان ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ کوئی لڑکا بھی دیکھو، ہم مانور اور عبید اللہ کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دادی امی نے مجھے کہا جتنا پڑھنا تھا بس پڑھ لیا، ہم نے کون سے لڑکی سے نوکری کروانی ہے۔ ساتھ ہی بابا کو لڑکا ڈھونڈنے کا حکم دے دیا، جس پر بابا نے تابیداری سے سر ہلا دیا۔ میں اپنا پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، میں تو مزید آگے پڑھنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی تھی، بہت سے خواب تھے میرے، مجھے تو غصے کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں چہلتی رہی اور پھر باہر آ گئی تو دیکھا کہ لان میں میرا بھائی عفان اور پریشے کھڑے ہنس رہے تھے۔ میری آنکھوں کو یقین ہی نہ آیا، کہاں میں عبید بھائی کے ساتھ پریشے کو دلہن بنے دیکھتی رہی، اور کہاں یہ عفان بھائی کے ساتھ کھڑی ہنس رہی ہے، وہ بھی رات کے اس وقت۔ پھر میں نے اپنے دماغ میں آنے والے فضول خیال کو جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی کوئی بات کر رہے ہو۔ ہمارے اور پریشے کا گھر ساتھ ساتھ تھا، اور سب کزنز میں ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا۔ جیسے ہی پریشے نے مجھے دیکھا تو فوراً جانے کے لیے مڑ گئی۔ میں نے بھی بھائی سے پوچھا کیا چل رہا تھا، کہنے لگا تم جاسوسی کم کیا کرو، اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے پریشے سے پوچھ لینا چاہیے، کیا پتا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، آخر کو ہم بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں۔ وہ میرے دونوں بھائیوں میں سے کسی کی بھی دلہن بن کر آتی، مجھے قبول تھی۔
کیونکہ مجھے تو پریشے کی شکل میں بھابھی چاہیے تھی، اور بالآخر پریشے نے بتایا کہ وہ اور عفان بچپن سے ہی ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی بھی کریں گے، پر ابھی بڑوں کی باری ہے۔ اچھا نہیں لگتا کہ ایسے کوئی بات نکلے، تم تو ہمارے خاندان کو جانتی ہو، ایسی کوئی محبت والی بات سن لی تو جان سے ہی مار دیں گے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، ہمیں اتنی آزادی نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، پر کہتے ہیں نا کہ دن خوشی کے ہوں یا غم کے، زیادہ دن نہیں رہتے۔ پر میری زندگی سے میری ہی نادانی کی وجہ سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی تھیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے شادی کے دن ہوا تھا۔ تب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کی سزا میں آج بھی بھگت رہی ہوں۔ میرے کئی رشتے آنے لگے، دادی امی اور ابا کو تو کوئی رشتہ پسند ہی نہ آتا۔ ماما نے آخر تجویز پیش کی کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، بہو گھر آ جائے گی تو رونق ہو جائے گی، ابھی مانول کا رشتہ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ہی پسند آ گیا تو شادی کر دیں گے۔ سب اس تجویز پر رضامند ہو گئے اور بڑے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھائی کی شادی پھپھو کے گھر طے پا گئی اور میں نے بھائی کی منگنی اور شادی پر اپنا ہر ارمان پورا کیا۔ اسی دوران میری ملاقات حیدر ملک سے ہوئی۔ شادی میں ایک دو بار نظر آیا تھا، سننے میں آیا کہ بیرون ملک پڑھ رہا ہے اور اپنے گاؤں میں ہسپتال کھولنے کا پلان ہے۔ بہت سی لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، پر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی کوئی بات ضرور تھی جو میں اس کو کئی دن بھول نہیں پائی تھی، اور پھر نہ جانے اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا۔ مجھے کالز کرتا رہتا، اسے شاعری بہت پسند تھی، ہر روز صبح ایک نئے شعر سے ہوتی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا، میں اس کو جواب دینے لگی، اور یوں 7 ماہ کے عرصے میں ہم ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ ایک دن چچا میرا رشتہ لینے کے لیے آ گئے اور کہا، جب تم میری بیٹی لے سکتے ہو تو پھر میری بھی چاہت ہے کہ محلول میری حویلی کی بہو بن کر آئے، آخر کو ایک ہی بھتیجی ہے میری۔ سبھی بہت خوش تھے اور بابا دادی اور امی نے فوراً ہاں کر دی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں تو حیدر کو پسند کرتی تھی اور میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ کسی کو یہ بات بتا سکتی۔ جلدی سے میں نے حیدر کو میسج کیا اور اس نے آگے جو بات بتائی، مجھے لگا کہ میری محبت میرے لیے ساری عمر کا روگ بن جائے گی اور میں کبھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی سکوں گی، کیونکہ وہ تو ہمارے دشمنوں کا بیٹا تھا جن کا نام سننا بھی ہمارے خاندان والے ایک جرم سمجھتے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، سب کو لگتا کہ میں اپنوں سے بچھڑ جانے کے دکھ میں رو رہی ہوں۔ سب مجھے ہر روز تسلیاں دیتے، پر میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں تو محبت کر بیٹھی ہوں۔ میری پڑھائی بھی بند ہو چکی تھی کیونکہ بھیا نے کہا، بس بہت پڑھ لیا، ہمارے خاندان میں واحد تم ہی لوگ ہو جو اتنا پڑھ گئے، ورنہ میں تو اس بات کے سخت خلاف ہوں۔ اگلے دن چچا میری شادی کی تاریخ لینے آ گئے تاکہ بیٹے اور بیٹی کی شادی ایک ساتھ کرتے، اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ بابا نے کہا کہ اتنی اچانک کیسے؟ وہ کچھ دن سوچ کر پھر شادی کی تاریخ بتا دیں گے، آخر گھر کی بات ہے۔ میں نے اسی دن ہمت کر کے ماما سے کہا، ماما میں کسی سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اتنی ہی بات کی تھی کہ ماما نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، یہی چپ ہو جاؤ، تمہارے منہ سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، خبردار جو محبت کا نام بھی لیا تو۔ اور اسی وقت دادی کے کمرے سے پھپھو کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ دادی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے اچھی بھلی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور اچانک ہارٹ اٹیک سے وہ چل بسی۔ ہمارے گھر میں سب سوگواری میں جا چکے تھے، کوئی نہ کچھ کھاتا نہ پیتا، سب اداس رہتے۔ دادی سے سب اٹیچ ہی اتنے تھے کہ کسی کو ان کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری شادی لیٹ ہو گئی اور مجھے لگا کہ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے حیدر سے کہا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا، جیسے ہی خاندان والوں کو پتہ چلے گا وہ ہمیں مار دیں گے، ہمارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا، اور ہم کب تک بھاگتے رہیں گے۔ پھر بابا نے چچا کو میری شادی کی تاریخ دے دی اور مجھے لگا کہ میں حیدر کے بغیر مر جاؤں گی۔ جوانی کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچتے، بھٹک جاتے ہیں۔ میں بھی بھٹک گئی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا۔ میں حیدر کو پسند کرتی تھی اور وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن ہمارے خاندان والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کبھی بھی ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے ہم نے ایک پلان بنایا کہ وہ میرے بھائی سے لڑائی کرے گا اور جھوٹ موٹ مرنے کا ناٹک کرے گا۔ اس کے خاندان والے بدلے میں ونی میں مجھے مانگ لیں گے اور کسی نوکر کے ساتھ بیاہ دیں گے، لیکن حیدر نوکر کی جگہ نکاح کر لے گا۔ اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا، میں ونی ہو گئی، میرا نکاح بھی ہو گیا، اور پھر جب میں رخصت ہوئی تو مجھے سرونٹ کوارٹرز کی جگہ بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ لیکن جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو حیدر کا بڑا بھائی تھا جو ذہنی طور پر معذور تھا۔ میری شادی ایک پاگل سے کرتی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی جب میری ساس آئی۔ اس نے کہا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ بیڈ پر بیٹھو، یہاں زمین پر جگہ ہے تمہاری، اور مجھے بازو سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں ان سے حیدر کا پوچھنا چاہتی تھی پر میری ساس چلی گئی اور میرا پاگل شوہر تالیاں بجا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جس نے رخصت ہوتے وقت ایک آنسو نہیں بہایا کہ میری شادی میری پسند کی جگہ ہو رہی ہے، میں نے تو اپنے چچا کے بیٹے کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ تو مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور اس سے کہا کہ میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن آج جو ہوا میں اس پر پچھتا رہی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ حیدر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے بہت مشکل سے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی میری ساس نے میرے اوپر پانی کا ایک جگ پھینک دیا
और कहा, महारानी यहाँ मलका बना कर नहीं लाए, उठो और घर का काम देखो। उन्होंने सब काम करने वालों को छुट्टी दे दी थी। मैं उठी और उठकर घर का काम करना शुरू कर दिया, जबकि अपने घर में तो मैं पानी भी उठकर नहीं पीती थी। मैं बस एक बार हैदर से पूछना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे नफरत होने लगी थी उससे, पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी, खाना खाने लगी तो मेरी सास ने खाना जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, अब खा खाना, और बद्दुआएं देने लगी। हर रोज मुझे जलील किया जाता और अपने पागल शौहर को भी संभालना पड़ता। कभी तो दिल करता कि उसको जान से ही मार दूं। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। दिन रात रोती कि ये मुझसे क्या हो गया। मैं कैसे इतनी खुदगर्ज हो गई कि अपने ही रिश्तों को धोखा दे दिया। काश मैंने ऐसा न किया होता। काश मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट देती, पर ऐसा न करती। मेरी सास और ससुर मुझे देखते ही मुझे बातें सुनाना शुरू हो जाते। मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता था। मेरी सास मेरे सर पर खड़ी हो जाती। जैसे ही कोई काम गलत हो जाता मुझे थप्पड़ मारती और मुझे अपना घर याद आता, जहाँ कभी कोई ऊंची आवाज़ से भी मुझसे नहीं बोलता था। मेरी एक नंद थी जो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती और कुरान पाक पढ़ती रहती। मैं जब उसको खाना देने जाती तो वो सफ़ेद लिबास पहने इबादत में मशगूल रहती। एक दिन ऐसे ही मैं उसके पास बैठ गई और उससे कहा, आपा एक बात पूछूं, क्या आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं जो सुलूक मेरे साथ हो रहा है? अगर आप माँ जी अपने बाबा से कहते कि वो मेरे साथ इतना जुल्म न किया करे, बेशक मुझे खाना न दे, पर जानवरों जैसा सुलूक तो ना किया करे मेरे साथ। तो वो कहने लगी, इस घर में सभी दरिंदे, जो एक इंसान था वो भी इस दुनिया से चला गया, और मैं जो यहाँ बैठी हूँ तुम अकेली वनी होकर नहीं आई हूँ, मैं भी वनी की गई हूँ। मेरा निकाह कुरान पाक के साथ कर दिया गया है और लोगों से कहा है कि मैं मर चुकी हूँ, जबकि मैं इस कैद खाने में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने कहा, आपने ऐसा क्या किया था? कहने लगी, मोहब्बत की थी और सामने वाला बेवफा निकला। मेरे हैदर भाई ने बहुत कोशिश की थी मुझे यहाँ से निकालने की, पर वो भी नाकाम हो गया। मैंने पूछा, आपने किससे मोहब्बत की थी? तो मेरी नंद ने जवाब दिया, तुम्हारे बड़े भाई उबैदुल्लाह से। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? तो मेरी नंद, जिसको सब आपा कहते थे, कहने लगी, मैं भागकर शादी करने वाली थी, पर तुम्हारा भाई आया ही नहीं। उसने कहा, तुम दुश्मनों की बेटी हो और हम दुश्मनों की बेटी को वनी तो बना सकते हैं, पर अपनी हवेली की जीनत नहीं। अगर वनी होकर आना है तो आ जाओ। और मैं रास्ते से ही वापस चली गई। जब घर वापस आई तो बाबा साईं और भैया को पता चल गया और उसी वक्त मेरा निकाह कर दिया गया। बाबा साईं ने कहा कि तुम्हें मार देने से बेहतर है कि तुम रोज़ सिसक कर मरो, और मैं रोज़ ही मर रही हूँ। मुझे इस कमरे से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। मेरी नंद रो रही थी और मैं सोच रही थी कि ये रिवायात, ये रस्में कब खत्म होगी, कब एक औरत को उसकी मर्जी से जीने दिया जाएगा, आखिर कब तक मोहब्बत को गुनाह समझा जाएगा, कब तक मोहब्बत की सज़ा मिलती रहेगी। मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया था और शायद ये उसी की सज़ा थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अपनी नंद से हैदर का पूछना चाहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। पता नहीं कहाँ चला गया था। शायद बुज़दिल था, मेरा सामना करने से घबरा रहा होगा। मेरे भाई ने उसके बहन के साथ ऐसा किया, तभी उसने मुझसे बदला लिया। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरी सास आई और मुझे बालों से घसीटते हुए बाहर ले गई। कहने लगी, अपने शौहर को संभाल। मेरा शौहर, जो खाना सारा कपड़ों पर गिरा बैठा था, वो रो रहा था। उस पागल को मेरे पल्लू से बांध दिया गया। पता नहीं उसने कब मरना था, हर वक्त शोर करता रहता। और एक दिन मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और वो बेहोश हो गया। मुझे लगा कि सच में मर गया है। कितनी देर उसको होश नहीं आया और फिर जाकर अपनी सास के दरवाजे पर दस्तक दी। उनसे कहा कि आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो वो मुझे घूरती हुई कमरे में आ गई और पानी के छींटे मारने लगी। डॉक्टर को बुलवाया तो उसने कहा कि डर कर बेहोश हो गया है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। डॉक्टर के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगी, क्या कहा तुमने मेरे बेटे को? तभी उनका पागल बेटा आकर मेरे बाल काटने लगा और कहने लगा कि मेरे जितने बाल करें इसके। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़े भीख मांगने लगी। मेरी सास ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर रहम किया जाए, और मेरी सास ने मेरे बाल काट दिए। उनका पागल बेटा खुश होकर तालियां बजाने लगा। मेरी सास ने कहा, अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारे खानदान वाले भी तुम्हारी लाश को पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं डरने लगी थी और फिर उस दिन मेरी सास ने सज़ा के तौर पर मुझे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन दरवाज़ा खोला। मुझे अंधेरे कमरे में डर की वजह से बुखार हो चुका था, रंगत पीली पड़ चुकी थी, पर मैं बेबस हो चुकी थी। कोई भी मेरा लिहाज नहीं करता था, किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। जिसकी वजह से मैं ये जुल्म सह रही थी वो खुद कहीं गुम हो गया था। बस एक बार मेरे सामने आ जाता तो उसका गिरेबान पकड़कर पूछती कि मेरा क्या कसूर था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। इससे तो अच्छा था कि मोहब्बत से मुकर जाता, पर इतने माह हो चुके थे, हैदर की कोई खबर नहीं थी। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए मेज़ पर अपनी जेठानी का फ़ोन देखा और जल्दी से भाई को कॉल करने लगी कि किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल ले, और रो रो कर भाई से बात कर रही थी। तभी मेरे जेठ ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ भाई मुझे अपने भाई से बात कर लेने दें, पर वो मुझे घसीटता हुआ बाहर ले गया और अपनी माँ के पैरों में फेंक दिया। कहने लगा, इसे लगाम डाल कर रखिए, आज ही अपने भाई को फ़ोन कर रही थी, कल को ऐसा ना हो कि यहाँ से भागी जाए। इसके ख़ानदान वालों ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा बहुत कम है। मेरा तो दिल करता है कि इसके ख़ानदान वालों का नामो निशान ही मिटा दूँ। मैं हाथ जोड़े रो रही थी, उनसे माफ़िया मांग रही थी
اور تبھی میرا پاگل شوہر سیڑھیوں سے گر گیا، اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون نکلنے لگا۔ میری ساس اور سبھی اس کی طرف بھاگے اور جیسے ہی میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہوں، میری ساس مجھے دھکے دینے لگی، کہنے لگی تمہارے خاندان والوں کا دل نہیں بھرا ہمیں تکلیفیں دے دے کر، پہلے میری بیٹی کی خوشیاں کھا گئے۔ میں چپ رہی، پھر میرے بیٹے حیدر کو جان سے مار دیا اور اس کے بدلے میں تمہیں بھیج دیا۔ مجھ پر اچانک بجلی گری تھی، مجھے ایسا لگا کہ میں غلط سن رہی ہوں۔ میں نے کہا ماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، حیدر کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم حیدر کو کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، تمہارے بھائی نے اسے جان سے مار دیا۔ کیا ملا تم لوگوں کو یہ سب کر کے؟ میری بد دعا ہے تم لوگوں کو، تم کبھی سکون سے نہ رہ سکو۔ ایک ماں کی بد دعا ہے کہ تمہارے خاندان والوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور اپنے شوہر کو کہنے لگی چھوڑ آئے اسے اس کے باپ کے گھر اور ان لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے، مجھے تبھی سکون ملے گا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لی، ان سے کہا کہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں، آپ نے مارنا ہے تو مجھے مار دیں، میں ہر جرم کے قصوروار ہوں، پر میرے خاندان والوں کو چھوڑ دیں۔ میرا جیٹھ مجھے ٹھوکر مارتا ہوا چلا گیا اور میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں خود کو ہی مارنے لگی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، حیدر کیسے اس دنیا سے چلا گیا؟ میں تو سمجھی تھی کہ اس نے ناٹک کیا مرنے کا، پر بھیا نے اسے سچ میں مار دیا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، میں اندر سے مر چکی تھی۔ اب کسی کا ظلم مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتا تھا، روز مجھ سے جانوروں جیسا سلوک ہوتا، اور میں آدھی رات کو حیدر کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے دل میں، میری روح میں آج بھی اس کی محبت بستی ہے، اور میں بس انتظار میں ہوں کہ مجھے کب موت آئے گی، کیونکہ میری موت ہی مجھے اس ظالم سماج کی رسموں سے نجات دلا سکتی ہے۔